بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد کمال منہاس ایم کے ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا اگلا لیکچر باب نمبر 2 مغربی اور اسلامی تعلیمی افکار کا تقابلی جائزہ کے پہلے ٹاپک مغربی مکاتب فکر کا فلسفہ تعلیم کے فلسفوں میں سے دوسرا فلسفہ فلسفہ التزامیت یا لزومیت پر ہوگا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ بیل آئیکن میں آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ فلسفہ التزامیت پر ہوگا، تو فلسفہ التزامیت کے کچھ پوائنٹس یہاں پہ میں نے رکھنے ہیں آپ کے سامنے، لیکن ان سے پہلے میں نے تھوڑا سا اس کا جو مطلب ہے وہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر یہ چیز ہم نہیں سمجھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو پوری بک میں جو ٹاپک ہے وہ سمجھ آ سکے گا۔ بیسیکلی فلسفہ التزامیت جو ہے یہ ایک اہم تصور ہے جو کہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اخلاقی اور اخلاقیاتی اصولوں کا پابند ہونا ضروری ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی ہر کوشش کرنی چاہیے کہ ان اصولوں کو نبھائیں اور دوسروں کے ساتھ ایک اچھے رابطے کو قائم کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ ہم مسئلوں اور فیصلوں پر غور کرتے ہوئے ان اصولوں پر عمل کریں۔ انگلش میں ہم فلسفہ التزامیت کو کمٹمنٹزم یا مورل رسپانسبلٹی کے فلسفی کے طور پر جانتے ہیں۔ تو چلیں اب بڑھتے ہیں اس کے پوائنٹس کی طرف۔ اگر ہم بات کریں فلسفہ التزامیت کے آغاز کی، تو اس فلسفے کا جو آغاز تھا وہ 20ویں صدی کی تیسری دہائی میں ہوا تھا۔ اس فلسفے کے مطابق کافی سارے ممالک جو تھے اس فلسفے کو ایکسیپٹ انہوں نے کیا، اور کہا جا سکتا ہے کہ ہر صدی کے بعد یا نصف صدی کے بعد ایک چینج آتا ہے ایجوکیشن سسٹم میں یا پھر تعلیمی نظام اور اس طرح کے جو مختلف قسم کے نظام ہیں انہوں میں۔ تو یہ فلسفہ التزامیت پرانے تعلیمی نظام کا جو ایک چینج تھا اس کے طور پر یہاں پہ ہمارے سامنے آیا تھا۔ اس فلسفے کا جو آغاز کرنے والے جنہوں نے اس فلسفے کا سب سے زیادہ پرچار کیا وہ تھے بیگلے اور کینڈل۔ اس مکتبہ فکر کے لوگ پاکستان سمیت اکثریت میں پائے جاتے ہیں، اور تمام کے تمام ممالک جو ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ اس فلسفے کو ہی آگے رکھا جاتا ہے، اور کافی سارے معاملات میں اسی فلسفے کو اہمیت دی جاتی ہے، اور آج کا ہمارا تقریباً زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن سسٹم بھی اسی فلسفے کے تحت چل رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں اس مکتبہ فکر کی تو یہ کلاسیکل مکتبہ فکر ہے اور بہت زیادہ رجحت پسند نہیں ہے، بلکہ یہ آزمودہ اور مستحکم ثقافتی ورثہ کی تعلیم و ترسیل کا قائل ہے۔ دراصل اس کی نظر سماجی استحکام اور مستقل سماجی اداروں پر جمی رہتی ہے، یعنی جو چیزیں زمانے کی تھپیڑیں کھا کھا کے پھر بھی زندہ رہ جائیں اور عملاً مفید اور کارآمد ثابت ہوں، انہیں محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور یہی چیزیں تعلیمی التزامیات ہیں جن کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ تعلیمی التزامیت جدید تہذیب کے آزمودہ علوم و حقائق، عادات و حسائل، قوانین، مہارتوں پر مشتمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مفکر برمیلڈ نے اسے ثقافت کی روایت پسند شاہراہ بھی قرار دیا ہے۔ مزید یہ فلسفہ جو ہے مثالیت اور حقیقت پسندی کا مرکب ہے۔ ایک مفکر جارج نرل نے اس کو انتہا پسند فلسفہ قرار دیا ہے، اور ایک اور مفکر لوبو کے نزدیک یہ درمیانے طبقہ کا فلسفہ شمار ہوتا ہے، بلکہ دوامیت کا غالب رجحان طبقہ اشرافیہ کی طرف تھا، یعنی کہ دوامیت کا جو فلسفہ تھا وہ اس کے مطابق صرف اور صرف امیر لوگ چل سکتے تھے، غریب لوگوں کے لیے وہ فلسفہ بہت مشکلات کا باعث تھا۔ اگر ہم اس فلسفے کے لیے مزید کوئی اہم بات کریں یا یہ کہہ لیں کہ اس کا فلسفے کا رجحان کیا تھا، کس طرف تھا، تو اس فلسفے میں مرکزی اہمیت جو تھی وہ مستند اور وسیع علمی مواد کو حاصل تھی، یعنی کہ علم کی بیس پہ یہ فلسفہ بہت آگے چلتا تھا کہ اس میں اگر کوئی بندہ غریب بھی ہے تو علم اگر اس کے پاس زیادہ ہے تو وہ اس فلسفے کی جو کیٹیگریز تھی ان میں فال کرتا تھا، جو کہ دوامیت میں نہیں تھا۔ اگر فلسفہ التزامیت کی بات کریں تو فلسفہ التزامیت میں حقیقت کی جو حیثیت ہے وہ کچھ یوں تھی کہ حقیقت جو تھی بالکل معروضی اور فکری و سائنسی تھی، اور اپنی ذات کے لیے دوسرے کی محتاج نہیں تھی۔ شے کا وجود ناظر کی نظر پر موقوف نہیں تھا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو کثرت پرست تھے ان کا یہ خیال ہے کہ کائناتی فضا کئی اکائیوں پر مشتمل ہے، جیسے برٹرنڈ رسل جو ہے وہ کہتا ہے کہ سنویت پرست اسے صرف ذہن اور مادہ تک محدود رکھتے ہیں۔ وحدت پرست کے نزدیک ذہن اور مادہ یکجان اور حقیقت واضح ہیں۔ نیز کائنات غیر متبدل طبعی اصولوں کے مطابق چل رہی ہے، لہٰذا ہر شے مجبور محض ہے۔ صداقت اور شے ہے اور حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت جیسی کچھ ہے ویسی ہے، جبکہ صداقت ذہن کی پیداوار ہے۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حقیقت کی کئی تصویریں ممکن ہیں اور وہی صداقتیں کہلاتی ہیں۔ تو یہ حقیقت کا جو مقام تھا فلسفہ التزامیت میں ہے۔ اگر بات کریں فلسفہ التزامیت میں سچائی یا سچے علم کی، تو علم میں اس کو حسیاتی اور تجرباتی کہا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ سچا علم وہ ہے جو خارجی دنیا کے حسائس و اوصاف سے مطابقت رکھتا ہے، یعنی وہ دنیا جو ہمیں نظر آ رہی ہے ظاہری طور پہ جسے ہم دیکھ رہے ہیں، جس کو ہم چھو سکتے ہیں، اس کے جو اوصاف ہیں
اس کے ساتھ یہ جو فلسفہ ہے یہ مطابقت رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس جیسا دکھتا ہے۔ اس بارے میں وحدت پرست کیا کہتے ہیں کہ خارجی دنیا کی اشیاء و ناظر کے شعور میں بلاواسطہ طور پر آ جاتی ہیں اور ان دو کے درمیان اور چیز حائل نہیں ہوتی، جبکہ سنویت پرست کیا کہتے ہیں کہ شعور میں اشیاء نہیں آتی بلکہ ان کی تصویر آتی ہے۔ گویا ذہن میں جو متعلقہ شے کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں وہ شے کے ذاتی اوصاف سے مختلف ہوتے ہیں۔ مثلا جب ہم مالدہ آم کے اوصاف کا ذکر کریں تو ذہنی مالدہ اور مادی مالدہ دو چیزیں ہیں، اور ضروری نہیں کہ دونوں کی کامل ایک ہو جائے، کسی قدر فرق ضرور ہوگا۔ پہلا تصور جو تھا وہ کرداریت نواز لوگوں کے عین مطابق ہے، جبکہ ستیانہ جیسے تنقیدی حقیقت پسند حضرات موہر و ذکر کے نظریہ کے حامل ہیں۔ اب یہاں پہ بات کریں گے ہم فلسفہ التزامیت کی ویلیوز یعنی اس کی اقدار کی۔ تو خارجی دنیا اقدار مسرت ہے، یعنی یہ جو ہماری ظاہری دنیا جو ہمیں نظر آ رہی ہے جس سے ہم خوش ہوتے ہیں، یہ سب عادات و معلوم کے کھیل کا نتیجہ ہے، یعنی ایسی عادات جن کا ہمیں پتہ ہے، یہ اس کے کھیل کا ایک نتیجہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ آزادہ انتخاب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ورثہ اور ماحول کے تعامل سے اخلاق صورت پذیر ہوتا ہے، گویا اخلاقی جبریت حقیقت ہے۔ قدر کا معیار مسرت اور تکلیف کا اصول ہے، جو شے خوشی مہیا کرے وہ اچھی قدر اور جو تکلیف دے وہ بری قدر ہے، اور مسرت ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اگر ہم بات کریں فلسفہ التزامیت کے اصول و قوانین کے، تو اس میں جو سب سے پہلا قانون ہے وہ ہے محنت و مشقت علم کا فطری تقاضا ہے، یعنی التزامیت پسندوں کے نزدیک بچے کی دلچسپی کے بجائے محنت اور نظم و ضبط پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ علم شربت کا گھونٹ نہیں، یہ کڑوا بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے، مگر زندگی کے حقائق کا تقاضا ہے کہ یہ کڑوی گولیاں کھائی جائیں، صرف اسی طرح ہی علمی نشوونما ہو سکتی ہے۔ رہ گئی بچے کی دلچسپیاں تو وہ معیار نہیں ہیں اور نہ ہی وہ معیار بن سکتی ہیں، اور پھر اعلیٰ اور دیرپا دلچسپیاں شروع ہی میں ظاہر نہیں ہوتی بلکہ دوران پرورش، دوران آموزش ہی پیدا ہوتی ہیں، اس دوران ہی طلباء کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے بنے ہیں۔ لہٰذا طلب کی ضروری چیزیں لازماً پڑھائی جانی چاہیے، چاہے وہ پسند کریں یا نہ کریں، یعنی ایک سسٹم ہے کہ جب ہمارے پاس ڈھیر ساری چیزیں ہیں تو ہم اپنی چوائس کے مطابق ان کو لے سکتے ہیں، لیکن جب ہمارے پاس چیز ہی ایک ہے کھانے کے لیے تو اس وقت ہماری پسند ناپسند نہیں آئے گی بلکہ ہمیں اس کو کھانا پڑے گا، چاہے اس کا ذائقہ ہمارے مطابق ہو یا نہ ہو، تو وہ کھانا پڑے گا۔ تو اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ زندگی کے کچھ ایسے سبق ہیں جو کہ طلباء کو لازمی پڑھانے پڑتے ہیں، اور ایسے سبق پڑھانے چاہیے بھی، چاہے ان کی پسند وہ ہو یا نہ ہو۔ مثلا ایز اے پاکستانی ہمیں اردو لازمی سیکھنا ہے، انگلش لازمی سیکھنی ہے، یہ ہمارے لازم ہے۔ اکثر طلباء کو انگلش نہیں پسند لیکن انہیں سیکھنا پڑتی ہے کیونکہ یہ ضرورت ہے۔ تو یہ جو چیز اس میں ہے کہ محنت و مشقت اس کا فطری تقاضا ہے کہ محنت و مشقت کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ویسے بھی دور جدید کے مشہور ماہر تعلیم براہوی بھی کہتے ہیں کہ بچے کی حقیقی ضرورتیں اور اس کی محسوس کردہ ضرورتیں لازمی طور پر یکساں نہیں ہوتی۔ جو دوسرا اس کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ تعلیمی عمل میں معلم کو جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ حاصل ہے، یعنی اس فلسفے میں تعلیمی عمل کے لیے طالب علم کی بجائے معلم کو اقدام کرنا چاہیے، معلم کو ہی تعلیمی عمل کی بسم اللہ کرنی چاہیے، وہی طلباء کی مناسب رہنمائی کرے، منظم و مرتب انداز میں طلباء کو حصول مقصد تک لے جائے۔ بچے اپنے طور پر تعلیمی سفر طے نہیں کر سکتے، لہٰذا استاد کو ایک فعال کردار ادا کرنا پڑے گا اور یہ فریضہ شعوری طور پر انجام دے۔ اگر ہم دیکھیں سسٹم میں ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی کچھ یوں ہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تھے وہ پہلے سکھاتے تھے، اس کے بعد عمل کا جو ہے وہ کہتے تھے، اور سکھانے کے لیے وہ خود عمل کر کے دکھاتے تھے۔ تو یہ چیز بہت ہی ضروری ہے کہ ایک استاد کو بچے کے لیے ایک رول ماڈل جب بننا ہے تو استاد کو سب سے پہلے وہ چیزیں بچے کو بتانی ہوں گی جو اس رستے تک اس کو لے کر جائیں۔ اگر استاد اپنے علم کو چھپاتا ہے تو وہ بچے کے ساتھ زیادتی کرے گا۔ اگر بات کریں تیسرے اصول کی فلسفہ التزامیت کے، تو وہ ہے ذہانت نکھارنے کے لیے روایتی طریقوں کو اپنایا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ مؤثر تعلیم کے لیے ذاتی تجربات کافی نہیں ہوتے، جیسا کہ ترقی پسندوں کا خیال ہے کہ ضروری ہے طلباء ٹھوس علمی حقائق سے آشنا ہوں اور وہ ان کے ذہن میں محفوظ ہوں تاکہ بوقت ضرورت ان سے کام لے سکیں۔ یہ مواد پہلے سے متعین ہونا چاہیے۔ جب تک بچہ ثقافتی ورثہ کے منتخب مواد سے اکتساب نہیں کر لیتا وہ صحیح معنوں میں علمی دنیا میں پاؤں جما نہیں سکتا۔ اسی لیے طلباء کو اپنے غیر مربوط اور غیر اہم انکار کی بجائے ماہرین کے جمع شدہ ٹھوس علم پر زیادہ توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ معارف و حقائق یاد ہوں اور دماغ معلومات سے موجزن ہو، یہی صاحب علم ہونے کی دلیل ہے کہ جب تک کسی کو یہ چیز ہم نہیں پڑھائیں گے۔ مثلا پاکستان ایک چھوٹا سا لفظ ہے، اب اکثر ہم سے پوچھا جائے کہ تم کہاں رہتے ہو تو ہم بولیں گے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں،
اور جب ہم سے پوچھ لیا جائے کہ پاکستان کے بانی کون ہیں تو ہم بتائیں گے کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں۔ پھر ہم سے پوچھا جائے گا کہ اس کا تصور کس نے پیش کیا تو ہم کہیں گے وہ جو تصور تھا وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے پیش کیا تھا۔ پھر ایک اور چیز پوچھی جائے گی کہ یہ جو پاکستان تھا کس کے نام پہ بنا تھا، تو کہا جائے گا اللہ کے نام پہ بنا تھا۔ جب پاکستان بن رہا تھا تو لوگ نعرہ لگا رہے تھے لا الہ الا اللہ۔ تو یہ معلومات ویسے ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کے ساتھ یہ معلومات جو ہے جڑی ہوئی ہے۔ یعنی اگر پاکستان کی بات کی جائے اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں پاکستان کی تاریخ کا بھی پتہ ہونا ضروری ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے سیاسی حالات کیا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے معاشی حالات کیا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جنگیں کن کن ممالک سے ہو چکی ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں تعلیم کا جو حال ہے وہ کیا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ایک سلیبس کے طور پہ ہمارے سامنے جب آتی ہیں تو ہمیں پاکستان کے متعلق پتہ چلتا ہے اور پاکستان کے متعلق ذخیرہ اندوزی ایک کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ روایتی طریقوں کو جو ہے وہ اپنانا ضروری ہے تاکہ جتنا ہمارے پاس نالج ہے یہ اتنا نہ رہے بلکہ اس سے بڑھتا رہے۔ اب ہم بات کریں گے فلسفہ التزامیت کی تعلیمی غایات کی۔ تو فلسفہ التزامیت کی تعلیمی غایات میں سب سے پہلا جو مقصد ہے وہ ہے فلسفہ لزومیت۔ فلسفہ لزومیت ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کیونکہ میں نے لیکچر کے سٹارٹ میں ہلکا سا بتا دیا تھا۔ تو یہ فلسفہ لزومیت جو ہے یہ سب سے پہلا مقصد جو ہے فلسفہ التزامیت کا ہے۔ التزامیت کی جو اہم تعلیمی غایت آزمودہ اور مفید ثقافتی ورثہ کا تحفظ و ترسیل ہے۔ اس ضمن میں علمی مواد کی مقدار اور اس کے تحفظ و یادداشت پر خاصا زور دیا جاتا ہے۔ اسکول کا کام یہ ہے کہ اس ثقافتی ورثہ کو محفوظ کرے اور اسے زیادہ چمکائے، نہ کہ اسے بدل ڈالے۔ یعنی اس فلسفے میں جو پریویس نالج ہے اس کو بھی اہمیت دی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ اسکول جو ہے وہ نئے کی طرف بڑھے اور پرانے کو بھولتا جائے بلکہ پرانے کو اپ ڈیٹ کرنا یہ اسکول کا فرض ہے۔ کیتھولک تعلیم کا مطمع نظر ایک سچا اور پکا عیسائی تیار کرنا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی تعلیم کا جو مرکز ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک سچا اور پکا مسلمان تیار کریں، اور پیداواری محنت، اجتماعی مفاد، کمیونزم اور سویٹ انقلاب کے رہنماؤں سے شدید لگاؤ اور سخت نظم و ضبط کے اس کے جو اہم مقاصد میں آتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر نقطہ نظر کا آدمی اپنے اپنے نظریہ حیات کی التزامیات کا خوب خیال رکھے۔ تو یہ فلسفہ التزامیت کی جو ایک کہہ لیں اس کا مقصد بھی ہے۔ دوسرا جو فلسفہ التزامیت کا مقصد ہے وہ ہے طالب علم کی حیثیت کو واضح کرنا۔ فلسفہ لزومیت یا التزامیت میں طالب علم عموماً منفعل اور مجہول ہوتا ہے۔ اس کی حیثیت ٹیلی فون اور ریسیور کی سی ہے۔ یہ استاد سے علم و اطلاع سمیٹنے کی جستجو میں لگا رہتا ہے۔ یہ فرما بردار ہوتا ہے اور محنتی مقلد ہے اور کامل مختار سمجھا جاتا ہے اور ناکامل مجبور۔ اس کی آزادی قوانین فطرت اور اخلاقی قانون کے اتباع میں مخفی ہے۔ چونکہ اس میں خیر و شر کی دونوں قوتیں موجود ہوتی ہیں لہٰذا اسے سخت اخلاقی اور روحانی تربیت کی ضرورت ہے۔ تشکیل کردار کے سلسلے میں بڑی سے بڑی مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ دراصل التزامیین کی نظر مربوط و متحد شخصیت پر لگی رہتی ہے جس میں جسم اور روح کے تقاضوں کی پوری عکاسی ہو رہی ہو۔ اگر بات کریں فلسفہ التزام